اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پہلا لیکچر سٹارٹ کریں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 کلاس میں آپ نے اس اسلامیات کا کچھ حصہ پڑھا، اس میں سورۃ انفال آپ کو پڑھائی گئی، اور اب جو ہے ہم سورۃ الاحزاب سٹارٹ کریں گے. سورۃ الاحزاب شروع کرنے سے پہلے جو اس کا پیٹرن ہے، بورڈ پیٹرن، اس کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا چلوں. جس طرح آپ نے 9 کلاس میں سورۃ انفال پڑھی ہے، 10 حدیث پڑھی ہیں اور موضوعاتی مطالعے کے 4 چیپٹر پڑھے ہیں، تو اس کا پیٹرن بھی سیم اسی طرح ہے کہ 50 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا، اور پہلا کویسچن جو ہے وہ MCQs 10 نمبر کے ہوں گے. پھر اس کے بعد دوسرا کویسچن جو ہوگا وہ شارٹ کویسچن ہوں گے. اور یہ جو شارٹ کویسچن ہے، جس طرح آپ نے 9 کلاس میں سورۃ انفال پڑھی ہے، تو سورۃ انفال کے اندر سے جو ہے پیپر بنانے والا شارٹ کویسچن لیتا ہے. تو اسی طرح سورۃ الاحزاب ہے، ساتھ ہی آپ سورۃ الممتحنہ پڑھیں گے، تو سورۃ الاحزاب اور سورۃ ممتحنہ میں سے وہ پیپر بنانے والا آپ کے جو ہے وہ شارٹ کویسچن لے گا. تو 12 ہوتے ہیں، 12 میں سے 9 ہوتے ہیں، 9 میں سے آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں. پھر تیسرا کویسچن جو ہے وہ بھی شارٹ کویسچن ہوتے ہیں اس میں، لیکن وہ حدیث اور جو آپ کا موضوعاتی مطالعہ ہوگا اس میں سے وہ لے گا. تو یہ بھی 9 کویسچن ہوتے ہیں، 9 میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو 12 نمبر کے یہ ہو جائیں گے، 12 نمبر کے یہ ہو جائیں گے، اور 3 نمبر کی آپ کی آ جائے گی حدیث. 3 نمبر کی حدیث آ جائے گی. اور 5واں کویسچن جو ہے یہ آیات کا ترجمہ ہوتا ہے. 3 آیات ہوتی ہیں، 3 میں سے آپ نے 2 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنی ہے، 2 کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ 4 نمبر کی ایک ہوتی ہے، 8 نمبر کا یہ کویسچن ہو جائے گا. اور آخری کویسچن جو ہوتا ہے وہ لانگ کویسچن ہوتا ہے 5 نمبر کا. تو یہ 5 نمبر کے، یہ ٹوٹل جو ہے 50 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا. تو یہ آپ کا بورڈ پیٹرن ہے. اب ہم سورۃ الاحزاب سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کا تعارف. اس سورہ کا نام الاحزاب ہے. الاحزاب، الاحزاب جو ہے یہ جمع ہے. الاحزاب جمع ہے. اس کا واحد جو ہے وہ حزب ہے. جس کے معنی ہے گروہ. تو حزب سے احزاب ہے، مراد بہت سارے گروہ ہوں. پھر دوسری چیز کہ اس سورت کے اندر کل آیات جو ہیں وہ 73 ہیں. رکوع جو ہیں یہ 9 ہیں. اچھا، اب ایک اور بات کہ اس کی وجہ تسمیہ، کہ اس کو سورۃ الاحزاب کیوں کہا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 20 کے اندر الاحزاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ 5 ہجری میں مختلف قبائل پر مشتمل کفار ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، جس میں بہت سارے گروہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی
اور کفار جو ہے وہ ناکام لوٹے. تو اس وجہ سے اس سورۃ الاحزاب کے اندر جو ہے بہت سے اہم واقعات جو ہیں غزوہ احزاب کے حوالے سے ذکر ہیں، تو اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے مضامین جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا. آج ہم جو پہلا لیکچر ہے اس کے اندر ایک یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے سینے میں ایک ہی دل جو ہے وہ بنایا ہے. اور دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہے زہار. زہار میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ زہار کیا چیز ہے. زہار یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تو ایسے ہے جس طرح میری ماں کی پشت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، کیونکہ وہ اس کو طلاق سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو تو اس سے جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. اپنی بیوی کو ماں کہنا یہ بھی ایک زہار ہے. اور تیسری چیز متبنہ. متبنہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، منہ بولے جسے آپ ٹیکسٹ بک کے اندر جو آپ ترجمہ پڑھیں گے اس میں لے پالک کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو لے پالک جو ہے وہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھولیں، پیج نمبر 27 نکالیں. اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اتقے ڈرتے رہنا، اتقے ڈرتے رہنا اللہ سے. تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا. ولا تطع، اور کہا نہ ماننا، پیروی نہ کرنا، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر سنیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقین کا کہا نہ ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دوسری آیت، واتبع، پیروی کیے جانا، واتبع اور پیروی کیے جانا، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا تمہارے پروردگار کی طرف سے. واتبع ما یوحا الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. پھر سنیں، واتبع ما یوحا اور پیروی کیے جانا
ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا تم کو، من ربکا تمہارے پروردگار کی طرف سے، ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفا باللہ وکیلا وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا کارساز، کارساز کہتے ہیں کام کے بنانے والے کو، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ اللہ نے نہیں بنائے، ما کا معنی نہیں کریں گے، جعل اللہ اللہ نے نہیں بنائے، لرجلن رجل عربی کے اندر آدمی کو کہتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں، تو ما جعل اللہ لرجلن اللہ نے کسی آدمی کے نہیں بنائے، من قلبین دو دل، من قلبین دو دل، قلب کی جمع ہے، تثنیہ سوری، قلبین تثنیہ ہے، تثنیہ کہتے ہیں دو کے معنی کو، تو قلب جو ہے یہ اس کا تثنیہ ہے، قلبین دو دل، فی جوف پہلو میں، تو اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم، ادعیاء کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، لے پالک یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، تو منہ بولے بیٹے کو ادعیاء کہا جاتا ہے۔ تو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ قول کہتے ہیں بات کو، قول کسے کہتے ہیں؟ بات کو، تو کم ضمیر ہے، یعنی تمہاری باتیں، فم کی جمع ہے افواہ یعنی منہ، قولکم تمہاری باتیں، بافواہکم یہ دو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، دو دفعہ کم استعمال ہو گیا ہے، تو اس کا معنی کریں گے تمہارے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر سنیں یہ آیت، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم،
ادعوہم انہیں پکارو، لآبائہم اپنے اصل باپوں کے نام سے، یعنی منہ بولے جو بیٹے ہیں ان کو اپنے اصلی باپ جو ہیں ان کے ناموں سے پکارو۔ هو اقسط عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، فَإِخْوَانُكُمْ تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور دوست ہیں۔ ولی کہتے ہیں دوست سے، ولی سے موالی ہے۔ ادعوہم لآبائہم وَأَقْسَطُ عِندَ اللہ، مومنوں لائے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر هو اقسط عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ خطا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، اصل میں یہ خطا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، خطا سے اخطا ہے۔ تو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی سے کرو یعنی جان بوجھ کر کرو گے تو اسی پر مواخذہ ہوگا۔ بریکٹ کے اندر مواخذہ ہے، مواخذہ کا معنی ہے پوچھا جائے گا۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی سے کرو گے اس پر کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر سنیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، مومنوں لائے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو قصد دلی کے ساتھ جو جان بوجھ کر کرو گے تو اس پر کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 6، النبیو، النبیو یہ معرف اللام ہے، یاد رکھنا کہ جب یہ عربی قانون ہے کہ جب کسی اسم پر الف لام آ جائے تو وہ معرف اللام یعنی الف لام آ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب نبی جو ہے یہ نکرہ ہے،
جب ہم نبی کہتے ہیں تو نبی سے مراد کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. تو جب ہم نبی کہتے ہیں تو نبی سے مراد کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں الف لام ہے، معرف اللام ہے، ان نبی یعنی خاص نبی، تو اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ان نبی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی جو شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے تو اس کا جو نبی ہے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. دیکھو نا، آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کے دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ توحید ہے. محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے؟ رسالت ہے. تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ ہم توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں اور رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں. اگر ہم توحید کو مانیں رسالت کو نہ مانیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، دونوں چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے. لا الہ الا اللہ پہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو فیضان ہے یہ پوری دنیا جو ہے اس کو پہنچ رہا ہے. ارسلت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو ریت کے ذرے سے لے کر پانی کے قطرے تک کائنات کے اندر رب تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں زمین و آسمان میں، ان سب کے لیے آپ کیا ہیں؟ رسول ہیں. ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو دونوں چیزوں کا ہم نے ماننا ہے، توحید کو بھی ماننا ہے اور رسالت کو بھی ماننا ہے. پھر آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. لیکن جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہم سے درود و سلام پڑھوا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی کیا ہیں جی؟ مائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں جی؟ مائیں. امہات المومنین کہا جاتا ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں. ترکہ کیا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنا ساز و سامان مال و اسباب چھوڑ کے جاتا ہے. تو اب جو مال پیچھے وہ چھوڑ جاتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے. تو اس کے وارث اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بھائی ہوتے ہیں.
تو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو ہیں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں جی؟ مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے، مستورا لکھ دیا گیا ہے۔ آخری آیت وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے عہد لیا من النبیین، وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا من النبیین پیغمبروں سے، میثاقہم عہد، وَمِنْکَ وَمِن نوح وَإِبْرَاہیم وَموسیٰ وَعیسیٰ ابن مریم، اور تم سے نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور آج بھی ان سے پکا لیا، میثاقاً غلیظا پکا وعدہ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابًا علیما دکھ دینے والا عذاب، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کا جو ہے پہلا سبق تھا سورۃ الاحزاب کا، اس میں 8 آیات تھیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔ تو اب ان کے جو ہے یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ آپ کو نوٹس پہلے ہم نے چھٹیوں میں پہنچا دیے تھے، یقیناً آپ کے پاس نوٹ ہوں گے، آپ ان نوٹ کو پڑھیں اور اپنی جو نوٹ بکس ہیں ان کے اوپر ان کو حل کریں۔ یہ جوف کا معنی دھڑ ہے، تظاہرون تم اظہار کرتے ہو، ادعیا منہ بولے بیٹے، افواہ منہ، ادعوہم انہیں پکارو، اقسطو زیادہ منصفانہ بات، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا، اولو الارحام رشتہ دار، مستورہ لکھا ہوا۔ اور یہ پہلا کوشچن ہے کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو آپ نے یہ پہلی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے ابھی کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ اس پہلے سوال کا جو ہے یہ آنسر ہے، پہلی آیت کا ترجمہ۔ اور دوسرا کوشچن ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو آپ نے پڑھا ہے، یہ آیت نمبر 5 ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ 4 اور 5 میں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، کہ لے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، بلکہ لے پالک جو ہیں منہ بولے جو بیٹے ہیں، مومنوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو جو اصل باپ ہیں ان کے ناموں سے ان کو پکارا جائے، اگر ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو پھر دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، دین میں وہ تمہارے بھائی اور
دوست ہیں. تو یہ آج آپ نے پہلا سبق پڑھا ہے. یہ تیسرا کوشچن ہے. اس میں آیات ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. یہ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا. یہ آیت نمبر 6 ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں ہیں. دوسری آیت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے نہیں بنائے من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. اور تیسری آیت ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا. یہ آپ کے مشقی جو سوالات تھے ان کے جوابات تھے. تو ان تمام الفاظ معنی کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں اور یاد کریں، اور یہ مشقی سوالات جو ہیں ان کو بھی نوٹ کریں اور یاد کریں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی آیت سمجھ نہیں آئی ہو، کوئی قسم سمجھ نہ آیا ہو، تو کسی وقت میں بھی آپ مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے کال کے ذریعے یا میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.